الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ، تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے ایک من گھڑت عقیدے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چند دن سزا دے گا، اس کے علاوہ ہم جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں کریں، اس کے احکامات کو توڑیں، وہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ اب وہ کون سے چند دن سزا ملنا تھی، یہ بھی ان کے من گھڑت عقائد کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ 40 روز جب ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، ان 40 دنوں کی وجہ سے ہمیں 40 روز کی سزا ملے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تو انہوں نے پیچھے سے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اب ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جرم جو صدیوں پہلے ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، اس کی سزا اللہ قیامت تک آنے والے جو بنی اسرائیل ہوں گے ان کو دے گا، اور دوسری طرف اپنے گناہوں سے یوں نظریں چرائے ہوئے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جرموں کی ہمیں سزا نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا وعدہ کیا ہے پھر تو اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن اگر بات ایسی نہیں ہے تو پھر اللہ پر کیوں بہتان باندھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے جرموں کی سزا نہیں دے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، امت مسلمہ کے احوال کو دیکھیں، ہمارے ارد گرد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم اپنی محفل میں کچھ مقررین کو بھی کچھ نعت خوانوں کو بھی سنتے ہیں جو ہمیں اسی طرح کی طفل تسلیاں دیتے ہیں، اور ہمیں بھی ہمارے جرم یاد نہیں دلائے جاتے، اللہ کی نافرمانیاں ہمیں یاد نہیں دلائی جاتی، اور جھوٹی امیدیں ہمارے جو ہے تھوپ دی جاتی ہیں، اور ہمیں ان کے سہارے پر رکھا جاتا ہے کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں، اللہ کی جتنی چاہے نافرمانی کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ہمیشہ نیک عمل کا ذکر کیا ہے، اور ان دو صورتوں میں یعنی ایمان اور اس کے بعد نیک عمل، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہوگی جو کہ اللہ کے انعامات سے بھرپور ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ میں جو چاہے کرتا رہوں اللہ پھر بھی مجھے بخش دے گا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں ہمارا قانون یہ ہے جس نے جان کر برائی کی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही जन्नती हैं और वो जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं। तो मेरे मौजूद सामीन, आपने देखा कि अल्लाह ताला इन दो आयात में अपना कानून बयान फरमाता है और जो यहूदियों ने अल्लाह के बारे में फरमाया उसकी नफी फरमाता है कि अल्लाह का ये कानून नहीं है कि किसी ने सदियों पहले जुर्म किया तो उसकी सजा बाद में आने वालों को दे, या अल्लाह ताला बाद में के जुर्म करने वालों को उनके जुर्म की सजा ही ना दे। बल्कि अल्लाह ताला का कानून तो ये है कि जो शख्स नेक अमल करेगा अल्लाह उसे ही बख्शेगा और जो बुरे अमाल करेगा और इस तरह के बुराई की दलदल में पूरा उतर जाएगा तो फरमाया वो दोज़खी है और वो उसमें हमेशा रहेंगे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराईला ला तअबुदूना इल्लल्लाह। और याद करो जब लिया था हमने पुख्ता वादा बनी इसराइल से इस बात का कि ना इबादत करना बजुज़ अल्लाह के, वबिल वालिदैनि ihsana वदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात। और माँ बाप से अच्छा सलूक करना, नीज रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों से भी मेहरबानी करना और कहना लोगों से अच्छी बातें और सही सही अदा करना नमाज और ज़कात देते रहना। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मोरिदून। फिर मुंह मोड़ लिया तुमने मगर चंद आदमी तुमसे साबित कदम रहे और तुम रूगर्दानी करने वाले हो। अब अल्लाह ताला ने जो वादा बनी इसराइल से लिया था उसको अल्लाह ताला बयान फरमाता है। और ये वादा सिर्फ बनी इसराइल से नहीं था बल्कि उससे पहले भी जितनी कौमें आई, जितने अंबिया आए, उनकी तालीमात का यही निचोड़ है जो इस आयत मुबारका में बयान किया गया कि जितने भी नबी आए सब ने यही पैगाम दिया कि अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है। उसके अलावा अगर कोई बंदा किसी और की इबादत करेगा तो वो बंदा शिर्क का मुर्तकिब होगा और शिर्क ऐसा गुनाह है जो नाकाबिले माफी है। फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का बयान फरमाया। यानी अंदाजा फरमाइए सदियों पहले भी अल्लाह का यही हुक्म था और आज भी यही हुक्म है। वालिदैन इंसान के लिए अल्लाह ताला का इनाम है, इस पर हम पहले भी बात करते रहते हैं और इस इदारे के प्लेटफार्म से आप तक ये बात पहुंचाई जाती है कि हमारे वालिदैन हमारे लिए अल्लाह का इनाम है, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारा पैगाम है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म और उसका पैगाम है। और ना सिर्फ इस उम्मत के लिए बल्कि उससे पहले उम्मतों के लिए भी अल्लाह का यही हुक्म था कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। फिर फरमाया रिश्तेदार, वज़िल कुर्बा, जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं। आज हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं हर कोई अपने अजीजों अकरबा से, रिश्तेदारों से नाराज है। कोई भाई बहन नाराज है, कोई माँ बाप से नाराज है, कोई जो है वो अपने दीगर अजीजों से नाराज है। तो ये इंतहाई गलत मामला है। इसकी मुज़म्मत कुरान करीम में भी और अहादीस में भी की गई है कि इंसान रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक ना करे। बल्कि रमजान मुबारक के अय्याम है तो हम में से बहुत सारे लोग ज़कात, सदकात, फितराना वगैरह निकालते हैं। तो इसमें हमें देखना चाहिए कि जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उनमें अगर कोई मुस्तहिक है तो पहले उनको अदा करें। नबी करीम ने इरशाद फरमाया जो अपने किसी करीबी अजीज को ऐसा माल देगा यानी ज़कात वगैरह, तो फरमाया अल्लाह उसको 2 गुना अजर देगा। किसी और को देगा तो 1 गुना अजर है, अजीज रिश्तेदार को देगा तो डबल अजर मिलेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अजीजों अकारब के साथ अच्छा सलूक करें। वल यतामा, यतीम, मिस्कीन, ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे में हमारी तवज्जुहात के मुस्तहिक हैं। हमें चाहिए कि अपनी तवज्जो ऐसे अफराद की तरफ रखें जो यतीम है, मिस्कीन है, गरीब है, फुकरा है, जो हमारे जो है नेक अमल के नेकी के हकदार हैं।
پھر آگے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، یعنی یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق یہ ہمارے یہاں بھی ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یوں ہی کھچے کھچے لوگوں سے رہتے ہیں اور یوں ہی منہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ طور طریقے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ جانے ہم کتنے تم سے اعلیٰ برتر اور اچھے ہیں۔ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے، ہنس کر بات کرنے یا اس کے ساتھ جو ہے اچھے انداز میں گفتگو کرنے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ انسان کی عزت کو اللہ بڑھاتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو میرے معزز سامعین، نماز اور زکوٰۃ اس کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے، بہت زیادہ تاکید ہے۔ نماز ہر امت پر فرض تھی، جتنی امتیں گزری ہیں سب پر نمازیں فرض تھیں، کسی پر کتنی ہیں کسی پر کتنی وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس امت پر، امت مسلمہ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے ایام ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم نہ صرف ہمیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اس سے پہلی امتوں کو بھی تھا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہمیں بھی ہے اور پہلی امتوں کو بھی تھا۔ تو ہم ان ایام میں اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ابھی تک بھی روزے اور نمازوں سے دور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نمازیں بھی شروع کریں اور روزے بھی رکھنا شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے منہ موڑ دیا اللہ کے ان احکامات سے، روگردانی کر لی، چھوڑ دیا اللہ کے احکامات کو، تو پھر وہ گمراہ ہو گئے، اور جو گمراہ ہو گئے جنہوں نے حق کو پہچان کر بھی اسے نہ اپنایا، یقیناً وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو ہمیں نہ صرف قرآن کریم کے ان احکامات کو پڑھ کر سن کر جو ہے وہ اپنے دل میں جگہ دینی ہے، بلکہ اپنے اعمال سے ان کا اظہار بھی کرنا ہے، تبھی ہمیں درس قرآن میں شامل ہونے اور اس کو سماعت کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری حاضری کو، ہماری بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے رمضان المبارک کے روزے، ہماری چھوٹی بڑی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو ابھی تک ان جو ہے وہ عبادات سے محروم ہیں، الہ العالمین انہیں بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اس ملک میں امن، استحکام، ترقی عطا فرما، اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس ادارے کی خیر فرما۔ الہ العالمین یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے تمام افراد جو خدمت کرنے والے دیگر تم سب لوگوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، بالخصوص ہمارے ادارے کے سربراہ جو اس ادارے کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں، الہ العالمین ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا